حضرت داؤد علیہ السلام چرواہے سے عظیم بادشاہ تک کا سفر. Defeated the giant that made Bani Israel slaves, a wise leader who was given both prophethood and a kingdom at the same time, and is accepted by the three major religions. A strong warrior who conquered goods, and a mysterious prophet who could understand the language of birds. What other secrets did this great man carry, whom Allah said was given high status in the Quran? There are unknown details about the Zabur, one of the four major divine who turned into monkeys after. حصہ اول تعارف انٹرو. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حیرت انگیز اور سچی کہانی ہے. ایک عظیم ہیرو جس نے ایک ایسے دیو قامت دشمن کو شکست دی جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دانا رہنما بھی تھے اور بادشاہ بھی. وہ تینوں بڑے مذاہب میں ایک جلیل القدر شخصیت تسلیم کیے جاتے ہیں. ایک طاقتور مجاہد جس نے بیت المقدس فتح کیا، اور ایک برگزیدہ نبی جنہیں پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا کی گئی. اس عظیم انسان یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اور کون سے راز تھے؟ زبور اللہ کی نازل کردہ 4 عظیم آسمانی کتابوں میں سے ایک کے بارے میں کون سی انجان تفصیلات ہیں؟ اور وہ حیران کن واقعہ کیا تھا جب اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو بندر بنا دیا گیا. ایک عام چرواہے سے ایک الہامی رہنما بننے تک کا یہ سفر کیسے طے ہوا؟ یہ تمام راز اس ویڈیو میں آپ کے منتظر ہیں. گزارش براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. ابتدائی زندگی. دی شیپرڈ. ایک زمانے کی بات ہے، ایک قدیم سرزمین میں ایک لڑکا پرورش پا رہا تھا جو اپنے خاندان کے ساتھ سادہ زندگی گزارتا تھا. اس لڑکے کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا. وہ اپنے بچپن میں بھیڑ بکریاں چراتے تھے جہاں ان کے پاس صرف ایک لاٹھی اور ایک غلیل ہوتی تھی. مگر یہ سادہ اوزار حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے غیر معمولی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام غلیل کو غیر معمولی مہارت سے استعمال کرتے اور پہاڑوں کی گونج میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے. ان کے گھر والے سمجھتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام صرف ایک سادہ چرواہے کی زندگی گزاریں گے، مگر اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہی حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن پوری قوم کی تقدیر بدل دیں گے. جالوت کا خوف اور طالوت کی بادشاہت. جلد ہی بنی اسرائیل کو جالوت نامی دیو قامت جنگجو کا سامنا کرنا پڑا. جالوت نے بنی اسرائیل کو شکست دی اور ان کا مقدس تابوت سکینہ چھین لیا. اس وقت اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت محض 18 سال کے تھے جب وہ طالوت کی فوج میں شامل ہوئے. راستے میں 3 پتھروں نے معجزانہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا، اے داؤد، ہمیں اٹھا لو، تم ہمارے ذریعے جالوت کو قتل کرو گے. حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیے. حضرت داؤد علیہ السلام بمقابلہ جالوت. میدان جنگ میں جب جالوت نے للکارا تو کوئی سامنے نہ آیا. تب حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے. جالوت نے ایک کمزور لڑکا سمجھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کا مذاق اڑایا، مگر آپ علیہ السلام نے پورے ایمان سے فرمایا، میں تم سے لڑنے آیا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل میں پتھر رکھا اور اللہ کا نام لے کر اسے پھینکا. وہ پتھر سیدھا جالوت کی پیشانی پر لگا اور وہ ظالم زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا. قرآن گواہی دیتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی. زبور اور لوہے کا معجزہ. حضرت داؤد علیہ السلام اب نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی خوبصورت آواز عطا کی تھی کہ جب آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے. یہی نہیں، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا
جس سے آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے زرہیں آرمر تیار کرتے تھے تاکہ اپنی قوم کی حفاظت کر سکیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے کنارے بسنے والی ایک قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہفتے کے دن شکار کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، مگر جب وہ نہ مانے تو اللہ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا اور ان نافرمانوں کو ذلیل بندر بنا دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں عدل، توبہ اور محنت کا سبق دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال تک نہایت انصاف کے ساتھ حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جن کا ذکر رہتی دنیا تک ان کی بہادری اور عبادت گزاری کی وجہ سے قائم رہے گا۔